الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب خبردار یقیناً انسان سرکشی کر رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھ لیا ہے. یقین جانو تمہارے پالنہار ہی کی طرف سب کو لوٹ کر آنا ہے. بھلا کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو بندے کو روکتا ہے اس وقت جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ ذرا بتاؤ کہ اگر نماز پڑھنے والا شخص ہدایت پر ہے یا تقوی اور گناہوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے تو کیا اس کو روکنا گمراہی نہیں؟ ذرا بتاؤ کہ اگر روکنے والا آدمی ایسا ہو کہ وہ حق کو جھٹلاتا ہو، حق سے روح گردانی اختیار کرتا ہو، اپنا منہ پھیر لیتا ہو، تو کیا ایسا آدمی نماز پڑھنے والے کو روکے تو یہ تعجب کی بات نہیں؟ کیا ایسے آدمی کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہر چیز پر اللہ کی نگاہ ہے. اس کو یہ بات خوب اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ اگر یہ باز نہیں آیا تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے. ایسی پیشانی جو جھوٹی گنہگار ہے. بلانا ہے اس کو اگر اپنی مجلس والوں کو تو چاہیے کہ وہ بلا لے اپنے اہل مجلس کو. ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے. ہرگز اس کی باتوں کے اندر اے نبی مت آنا، اس کی باتوں کو قبول مت کرنا. سجدہ کرو، قریب ہو جاؤ. یہ جن آیتوں کی مختصر وضاحت تمہارے سامنے کی گئی، یہ سورہ علق کی آخری آیت ہے. سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں جن کی تلاوت آج میں نے کی نہیں، 3 ہفتے سے اس پر تفسیر ہو چکی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سب سے پہلی 5 آیتیں.
حضور پر جب یہ 5 آیتیں نازل ہوئی تو عام متن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلا ان الانسان لیطغی وغیرہ بھی بعد میں نازل ہو گئی. ایسا نہیں ہے معاملہ، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ ابتدائی 5 آیتیں تو پہلے نازل ہوئی، اس کے کافی عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر باقی آیتیں نازل ہوئی. جیسے کہ یہ قرآن کا دستور ہے، ہر چیز ایک ہی وہلے کے اندر، ایک ہی جھٹکے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی نہیں تھی. وقتاً فوقتاً قرآن کا کچھ حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا جاتا تھا. اب ہوا یہ کہ یہ 5 آیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداء نازل ہوئی. اس کے بعد محمد ابن اسحاق کے قول کے مطابق، اور یہ قول ایسا ہے کہ جس کو اکثر علماء نے راجح قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی 3 سال تک نہیں آئی. آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ آدمی کتنا پریشان ہو اور کتنی مشقتیں اس کو جھیلنی ہوگی اس صورت میں، کیونکہ 3 سال تک وحی کا نہ آنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا دشوار تھا. محمد ابن اسحاق کا قول یہ ہے کہ 3 سال تک وحی کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع رہا. پھر اس کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی. جو لوگ حفاظ ہیں وہ جانتے ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. یہ 5 آیتیں پھر نازل ہوئی. اس کے بعد سورہ مزمل نازل ہوئی اور اس کی جیسی صورتیں نازل ہوئی. پھر کلا ان الانسان لیطغی سے لے کر سورت کے آخری آیت تک کا جو مضمون ہے وہ نازل ہوا. اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جب اتنے عرصے بعد سورت کا یہ حصہ نازل ہوا تو پھر ابتدائی 5 آیتوں کے ساتھ اس کو کیوں جوڑا گیا؟ اس کو تو الگ رکھنا چاہیے. وجہ اس کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل دستور تھا. وہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تو کبھی پہلے پارے سے کوئی آیت نازل ہو جاتی، تو کبھی 19ویں پارے سے کوئی آیت نازل ہوتی. تو حضور جب وہ آیت صحابہ کے سامنے پڑھ کر سناتے تو یہ بھی کہہ دیتے ساتھ ساتھ کہ دیکھو یہ آیتیں فلاں سورت کا حصہ ہے. چنانچہ اس کو صورتیں کی جو باقیہ آیتیں ہیں ان کے ساتھ ملا لینا تاکہ سورت مکمل ہو جائے. تو کلا ان الانسان لیطغی وغیرہ نازل ہوا. اس کے بعد حضور نے صحابہ کو یہ کہہ دیا کہ سورہ الگ کے باقی مضمون کے ساتھ اس کو ملا دینا، اللہ کی طرف سے حکم یہی ہے. تو اس طرح پھر سورہ الگ کا مجموعہ ہمارے سامنے پیش ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الگ کی بنیادی 5 آیتوں سے یہ بات سمجھ گئے تھے کہ اب مجھے دین کی دعوت دینی ہے، اور ایسی دعوت دینی ہے کہ جس دعوت دینے کے بوجھ کے نتیجے میں میری کمر ٹوٹ جانے کے قریب ہونے والی ہے، کیونکہ مشقت ہی اتنی زیادہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن لوگوں کو سکھانا، اور خصوصاً ایسے لوگوں کو سکھانا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. عرب لوگ امی لوگ تھے، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اور خود اس رواج میں قلم اور کاغذ کا استعمال بہت قلیل مقدار میں ہوتا تھا، بہت کم. تو یہ ایسے لوگ تھے جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو قرآن سکھانا تھا، تو رو در رو، فیس در فیس حضور کو اس طرح لوگوں کو قرآن سکھانا پڑتا تھا. اور صحابہ کی تعداد معلوم ہے، صحابہ کی تعداد ابو زرعہ رازی کے قول کے مطابق 1,24,000، اور انہی کی ایک روایت یہ ہے کہ 1,14,000 صحابہ. اتنے سب صحابہ کو رو در رو قرآن سکھانا فیس ٹو فیس، یہ بہت مشقت کا کام ہے. آدمی کس طرح یہ انجام دے؟ یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ممکن تھا. خود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ 70 سے زائد صورتیں ایسی ہیں کہ میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رو در رو وہ صورتیں سنی. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور کو کتنا وقت دینا پڑتا تھا. دیکھیں جیسے کہ یہ تفسیر ہو رہی، اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو رو در رو یہ سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ریکارڈنگ کے ذریعے سے اس کو سمجھیں گے. ہر ایک کو تو رو در رو کرنی نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن سکھانا پڑتا تھا تمام صحابہ کو.
اور صحابہ کی تعداد 1,24,000 ہے کم و بیش. تو پھر اس صورت میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی. اسی طرح فقط قرآن سکھانا یہ اسلام کا حصہ نہیں، بلکہ اسلام کا پورا حصہ یہ ہے کہ آدمی اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دے، اور اس کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو زندگی تھی نا، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 23 ایئرز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی باقی رہے. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 23 ایئرز نبی باقی رہے، اور 63 ایئرز کے تھے تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اس کے اندر جو ابتدائی 13 سال تھے نا، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کرنے کی اجازت نہیں تھی. اس کے بعد جب مدنی دور آیا تو اس 10 سال کے عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا. کفار لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پر اپنا دفاع ان سے کرتے تھے تاکہ اسلام محفوظ ہو، اور اس کے لیے یہی ایک طریقہ بہت زیادہ معین ہے. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے عرصے کے اندر 113 جنگیں لڑی. اب ذرا اندازہ لگا سکتے ہو تم کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ 1,24,000 صحابہ کو فیس ٹو فیس قرآن سکھانا، اس کے بعد جنگیں کرنا، اور 10 سال کے عرصے کے اندر 113 جنگیں، اور پھر لوگوں کو عقائد بھی سکھانا کہ دیکھو دین کے اندر یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، زنا کر نہیں سکتے تم، ہاں شادی کی اجازت ہے. تو اس طرح لوگوں کے سامنے مسائل وغیرہ سکھانا یہ بھی ایک ذمہ داری تھی. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتقاد کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ چلو نہیں مانتے تو وہ ایک طرف، لیکن پھر حضور کو تکلیف پہنچاتے تھے. ان تکلیف پہنچانے والوں میں سے ایک تکلیف پہنچانے والا ابو جہل تھا. ابو جہل تو ایک لقب پڑ گیا ہے اس کا، یعنی جہالت والا، جہالت کا باپ، لیکن اس کا اصل نام ہے عمرو ابن ہشام. ابو جہل کا اصل نام تھا عمرو ابن ہشام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے ان میں سے سب سے پہلا نمبر جس کو حاصل ہے وہ یہی ابو جہل. یہ دراصل گنڈا تھا ایک قسم کا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پر عمل کرنے سے روکتا تھا. اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ دیکھو تو سے انسان سرکشی کرتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھ لیا ہے، تکبر کرتا ہے، اور تکبر سے کسی کا بھلا نہیں ہوا کہ اس کو ہوگا. لہٰذا اس کو اپنے تکبر کے نتیجے میں جو سزا ہے وہ سزا اس کو مل کر رہے گی. یہاں پر اس آیتوں کے اندر یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہے. چنانچہ ہوا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس گئے نماز ادا کرنے کے لیے. حضور کا دستور تھا، اس طرح حضور کو پسند تھا کہ میں کعبہ کے قریب جاؤں اور نماز ادا کروں. نہ حضور کو ان سے کوئی مطلب اور نہ ان کو کوئی مطلب ہونا چاہیے تھا حضور سے، لیکن ابو جہل کو یہ بات اچھی لگتی نہیں تھی. چنانچہ ایک مرتبہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ یہاں پر نماز پڑھنے کی نہیں، تم نماز پڑھتے ہو یہاں پر میری طرف سے تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ظلم جھیلتے ہی رہتے تھے. تو ایک مرتبہ حضور نے سختی سے کہہ دیا کہ میں تو یہاں پر ہی نماز پڑھوں گا، تجھے جو کرنا ہے کر لو. اس نے کہا اچھا تو مجھے دھمکیاں دیتا ہے، تجھے معلوم ہے کہ یہاں پر فیصلہ میرا چلتا ہے، مجھے لوگ کہتے ہیں ابو الحکم، میرا فیصلہ یہاں پر چلتا ہے، نہیں تو مجھے سختی کے ساتھ کہتا ہے کہ میں یہاں پر ہی نماز پڑھوں گا. دیکھ لے میں اپنے مجلس والوں کو بلاؤں گا، نہیں تو جانتا ہے کہ میرا کتنا معاملہ چلتا ہے، یہاں پر میرے کتنے سب لوگ مدد کرنے کے لیے آئیں گے، چلتی ہے میری یہاں پر. اس لیے اگر تو جنگ ہی کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، میں بلا لیتا ہوں اپنی مجلس والوں کو، نہیں پھر سب اتنا پریشان تجھے کریں گے کہ تیرے دین پر قائم رہنا تیرے لیے ناممکن ہو جائے. پھر اس نے کہا کہ اب اگر تو سجدہ کرتا ہے نا یہاں پر تو میں اپنا پیر تیری گردن پر رکھوں، نعوذ باللہ، میں تیرا پیر اے محمد تیری گردن پر رکھوں گا، نہیں کچل دوں گا تیری گردن اگر تو اب سجدہ کرے گا یہاں پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹس سے مس نہیں ہوئے، حضور نے سجدہ کیا. وہ قریب بھی بڑھا، آگے بڑھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو کچلنے کے لیے. تو کہتا ہے کہ
وہ آگے بڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ خندق کا ایک گھرا ہے جس گھرے کے اندر سے آگ نکلتی ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ محمد کے قریب یہ ایک خندق ہے جس خندق کے نیچے آگ بھڑک رہی ہے، اور اس کے قریب پر والی مخلوق ہے جو ابھی میرے انتظار میں ہے کہ اگر میں پیر رکھتا ہوں محمد کی گردن پر تو وہ مجھے قتل کر دیں گے، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ وہ حضور کا کچھ کر نہیں سکا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا یہ جو غلط رویہ اختیار کرنا تھا نا، اسی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی کہ ابو جہل سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو، اور دراصل ابو جہل کا یہ جو وصف تھا اس کے اندر سب کو حقیر سمجھنے کا، یہ دراصل مال دولت اور سرداری کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ بہت زیادہ مال آدمی کے دماغ کو خراب کر دیتا، اسی وجہ سے شریعت کے اندر زکوٰۃ وغیرہ مشروع ہے، تاکہ مال وغیرہ اگر آتا ہو تو آدمی کچھ مال اللہ کے راستے میں دے، اور اس مال کے ذریعے سے پھر پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس پاکیزگی کے حصول کی وجہ سے پھر آدمی اچھے کام کرتا ہے، برے کاموں سے رکتا ہے۔ ابو جہل کے اندر تکبر تھا، اس وجہ سے ابو جہل رسوا ہوا۔ اور میں کیا بتاؤں میرے عزیزو، تکبر ہی ہے وہ بیماری جس کی وجہ سے شیطان اللہ کے دربار سے یہ دھتکارا گیا۔ شیطان نے سب سے پہلا جرم یہ تکبر ہی کیا۔ اس کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن ہم تک پہنچایا تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 کے اندر حکم دیا گیا شیطان کو کہ آدم کو سجدہ کر، تو شیطان نے کہا میں اس کو سجدہ کرنے والا نہیں، میں اس کو سجدہ کرنے والا نہیں، اور کیوں میں اس کو سجدہ کروں؟ یہ تو مٹی کا ایک پتلا ہے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے آتی ہے، اعلیٰ کیا اسفل کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے؟ میں اس کے سامنے اپنا سر جھکانے والا نہیں، سر نہیں جھکایا اس۔ شاعر کہتا ہے کسی بے کس کو اے بے داد گر مارا تو کیا مارا، جو آپ ہی مر رہا ہو اس کو گھر مارا تو کیا مارا، نہنگ و اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا، نفس امارہ کو گھر مارا تو یہ ہے اصل میں مارا۔ ہزار سجدے کیے اللہ کے دربار میں شیطان نے، ہزار سجدے کیے اللہ کے دربار میں شیطان نے، لیکن ایک بھی سجدہ اس کو کام میں نہیں آیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ اس نے تکبر کیا، تکبر ہی کی وجہ سے شیطان ہلاک ہوا، اور یہی ہے وہ تکبر جس کی وجہ سے فرعون، حامان، قارون وغیرہ بھی سب ہلاک ہوئے، ابو جہل بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوا۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم اس تکبر والی بیماری کو ہمارے دلوں سے نکالیں۔ اس کو نکالنے کے علاج بھی ہیں، سب سے بڑا علاج قرآن کا علاج ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے پالنہار کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن کے اندر یہ آیت ہے سورہ حجرات کے اندر، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو یقیناً ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، جب ایک مرد اور ایک عورت سے تم پیدا ہوئے ہو تو پھر اس سلسلے میں تم کیوں تکبر کرتے ہو کہ میرا خاندان ایسا تمہارا خاندان ایسا؟ یہ مال و دولت بھی کوئی فخر کرنے کی چیز ہے؟ مال چلو ایک دن تمہارے پاس ہے تو یہ پورے زمانے تک تمہارے ساتھ رہے گا، اس کی کیا گارنٹی ہے تمہارے پاس؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تمہارے پاس۔ اسی طرح تم خاندان کے اندر پیدا ہوئے، کسی معزز خاندان کے اندر سمجھو، نہ کوئی سامنے والا آدمی کسی حقیر خاندان کے اندر پیدا ہوا، لیکن کیا تم پیدا ہوئے اپنے بل بوتے پر یا اللہ نے تمہیں اس خاندان میں پیدا کیا؟ جب تمہارا کچھ کیا دھرا اس میں ہے ہی نہیں تو پھر اس سلسلے میں تکبر کرنا یہ بے سود نہیں ہے تو اور کیا؟ ہم نے تم کو قبائل اور الگ الگ خاندانوں میں رکھا، ہم اگر چاہتے تو سب کو ایک ہی خاندان کے بنا دیتے، خاندان کے اندر اختلاف نہیں ہوتا، لیکن ہم نے سب کو ایک خاندان کا نہیں بنایا اس وجہ سے کیونکہ اگر سب ایک ہی خاندان کے ہوتے ہیں اور سب کا نام ایک جیسا ہوتا تو پھر تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کس طرح کرتے؟ اگر سبھی گورے رنگ کے ہوتے یا سبھی کالے رنگ کے ہوتے تو پھر اس صورت میں ایک کو پہچاننا دوسرے سے یہ کافی مشکل ہوتا، بلکہ ناممکن کہو تو یہ بات بھی بالکل صحیح ہوگی۔
اللہ یہاں پر یہی کہنا چاہتا ہے، دیکھو اعمال یہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معیار کا سبب، بلندی کا سبب یہ ہوتے ہیں اعمال۔ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر دیکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، ورنہ آدمی کا مال و دولت خاندان کے اندر پیدا ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ کہتے تھے کہ تم تو بہت اونچی شخصیت ہو، تم تو بہت اونچی شخصیت ہو، وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہو، حضور کے بیٹے ہوتے ہو تم، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فروع کے اندر تم ہو تو تمہارا کیا کہنا۔ امام جعفر صادق نے کہا کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ میں حضور کی اولاد میں سے ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کل قیامت کے دن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پوچھ لیا کہ تو نے اپنے نام و نسب کا کیا فائدہ اٹھایا، تب میں حضور کو کیا جواب دوں گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن سن ہجری 8 کے اندر مکہ کے اندر داخل ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چھت پر ایک حبشی غلام کے پاس اذان دلوائی، ایک حبشی غلام کے پاس۔ جو لوگ مشرک تھے، جو منافق تھے، وہ باقاعدہ یہ کہتے تھے کہ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دیتا ہے، اچھا ہوا میرا باپ مر گیا، اگر میرا باپ زندہ ہوتا ہے تو پھر یہ منظر دیکھ کر اس کا انتقال ہو جاتا۔ اتنا تکبر ان لوگوں کے اندر تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالقصد اور ارادتاً حضرت بلال جو ایک حبشی غلام تھے ان کو کعبے کی چھت پر یہ منتقل کیا اور وہاں پر ان کو حکم دیا کہ تم اذان دو، تاکہ لوگوں کے دلوں سے تکبر کیا یہ جو بیماری ہے وہ دور ہو جائے۔ پھر حضور نے کہا خطبے کے اندر وہی آیت جو میں نے تمہارے سامنے پڑھی، ایک مرد اور عورت سے سب پیدا ہوئے ہیں تو پھر تکبر کیوں کرتے ہو؟ اسی طرح سب منی کے قطرے سے پیدا ہوئے ہیں، ناپاک منی کا قطرہ ہوتا ہے، کپڑے پر لگ جاتا ہے تو آدمی فوراً فکر کے اندر لگ جاتا ہے کہ میں اس کو دور کروں، بدن پر لگ جاتا ہے تو آدمی فوراً فکر کے اندر لگتا ہے کہ میں اس کو ختم کروں۔ تو جب ہر ایک کی اصلیت یہ ہے کہ وہ منی کے قطرے سے بنا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا تفاخر کرنا اور تکبر کرنا یہ ابن آدم پر زیب نہیں دیتا۔ تکبر تو وہ کرے جس کا حق ہے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ میرے عزیزو اگر تمہارا کرتا کوئی پھاڑ دے تو تم کیا اس کا منہ دیکھتے رہو گے؟ کوئی آوے نے تمہارا کرتا پھاڑ دے پورا تو تم اس کا منہ دیکھو گے نہیں، تم غصے میں آؤ گے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو تکبر میری چادر ہے، یہ میرا لباس ہے، تم تکبر کرتے ہو تو میرا لباس مجھ سے چھینتے ہو تم، تو میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟ جب خود تمہارا لباس اگر کوئی پھاڑ دے تو تم اس کا منہ نہیں دیکھتے، تم غصے میں آتے ہو، تو جب تم میرا لباس مجھ سے چھین رہے ہو تو پھر کیا امید رکھتے ہو مجھ سے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ گناہ جو ہوتے ہیں اکثر آدمی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، لیکن جب دل کے اندر تکبر والا گناہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس کو توبہ کی توفیق پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ یعنی اللہ یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی گناہ ہو اس گناہ کا علاج یہ استحضار ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر آدمی یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس طرح سوچنے کے نتیجے میں کثیر گناہوں سے وہ بچ سکتا ہے۔ لوگوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے لوگ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ کوئی گناہ کی بات آ جاتی ہے تو فوراً کہیں گے نعوذ باللہ، لیکن جب تنہائی کی بات ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں اللہ ہماری حفاظت کرے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے عزیز ہمیں آنکھیں اسی لیے دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں اس لیے دی ہے تاکہ ہم اس کی قدرت پر غور کریں، دیکھیں کہ آسمان کتنا اونچا ہے۔ کبھی غور کیا میرے عزیزوں کہ دیکھو یہ آسمان ایک چھت ہے، جتنی بھی چھتیں ہیں سب کو ستون کی ضرورت ہے، اتنی بڑی چھت آسمان، اس کو ستون کی ضرورت نہیں۔ کبھی ہم نے اپنی آنکھوں کو اس کے لیے استعمال کیا؟ کبھی ہم نے زمین کو اس نگاہ سے دیکھا کہ یہ زمین کیسی زبردست زمین ہے؟ اللہ نے اس کو اتنا سخت نہیں بنایا کہ اس سے پودا نہ نکلے۔
نہ اللہ نے اس کو اتنا نرم نہیں بنایا کہ دلدل کی طرح آدمی اس پر چل بھی نہ سکے۔ کبھی ہم نے ہماری آنکھوں کو اس کے لیے استعمال کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عالیشان آنکھیں ہمیں دی ہیں کہ 1 کروڑ رنگوں کا تعین اپنے آنکھ کے ذریعے سے کر سکتے، وہ بھی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ابھی آئی فون نکلا ہے، ابھی آئی فون، اور ابھی یہ تقریباً 80 اور 90 ایئرس سے کلر والا کیمرہ ایجاد ہوا ہے، ورنہ پہلے کے زمانے میں بلیک اینڈ وائٹ کیمرہ چلتا تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہمیں آنکھیں ایسی دی ہے کہ 1 کروڑ رنگوں کا تعین کر سکتے ہیں۔ کیا ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم انہی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ تمہیں معلوم ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دل کی دھڑکن اور یہ سانس جو منہ سے نکلتی ہے باقاعدہ اجازت لیتی ہے کہ اے اللہ تیری نافرمانی کر رہے ہیں، اگر تو اجازت دے تو ان کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ ایک دھڑکن کا محتاج ہوتا ہے انسان۔ جن آنکھوں کے ذریعے سے وہ بد نظریاں کرتا ہے، وہ آنکھ دن کے اندر کئی مرتبہ جھپکیاں مارتی تب اس کو صفائی سے دکھتا ہے، ورنہ اگر یہ جھپکیاں مارنے کا سلسلہ بھی بند ہو جائے نہیں تو اس کو صاف دکھے گا بھی نہیں۔ تو ہر لمحہ دل کی دھڑکن اللہ سے اجازت دیتے کہ اللہ اجازت دے میں اس کی جان ابھی ختم کر دوں، جس سلسلے میں تو نے مجھے لگایا ہے وہ سلسلہ میں ختم کر دوں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، کیوں؟ مجھے امید ہے اس سے کہ ابھی تو چلو کر رہا ہے، لیکن یہ جذبے کی وجہ سے کر رہا ہے، آئندہ میری طرف رجوع ہوگا، یہ صلاۃ التوبہ میرے سامنے پڑے گا، گر گرائے گا۔ اللہ کی قسم اگر یہ آدمی گر گراتا ہے نہیں تو خطرناک سے خطرناک اس نے گناہ کیوں نہ کیا ہو۔ ارے پوری زندگی مورتیوں کے سامنے اگر سجدہ بھی وہ کرتا ہے نہ، آخری لمحے کے اندر صنم کے بجائے سمد بھی کہتا ہے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لبیک یا عبد، حاضر ہو میرے بندے، بول معافی مانگ، معاف کر دوں گا میں تجھے۔ یہ ہوتا ہے اس وقت جب آدمی کے دل سے تکبر نکلتا ہے۔ تو آدمی یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی نہ سونے والی آنکھیں میرے اوپر ہمیشہ مسلط ہیں، تو جب اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ حیا تو رکھنی چاہیے یا نہیں؟ یہاں پر عبداللہ ابن عمر کا ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ جا رہے تھے، مکہ سے گزر رہے تھے۔ مکہ سے ان کا گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک چرواہا چند بکریوں کو لے کر جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے اس سے کہا کہ ایک بکری میں چاہتا ہوں وہ مجھے فروخت کر دے، میں تجھے پیسے دے دوں گا۔ اس نے کہا میں فروخت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میری بکریاں نہیں، دراصل میرے آقا کی بکریاں ہیں، یہ میرے پاس اس نے امانت کے طور پر رکھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ذرا آزمانے کے لیے اور ٹٹولنے کے لیے اس کو کہا کہ تیرے آقا کو کہہ دینا کہ ایک بھیڑیے نے کھا لیا، ایک بکری کو ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، یہ تیرے آقا کو کہہ دینا، میں تجھے پیسے دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ چلو میرے آقا کو تو میں کہہ دوں گا کہ ایک بھیڑیا اس کو اٹھا کر لے گیا، اور اس زمانے میں یہ نظام چلتا رہتا تھا بھیڑیوں کا، تو آقا اس کو جھوٹا بھی قرار دے ایسا ممکن نہیں، لیکن میں نے اپنے آقا کو جھوٹ کہہ دیا اور میرا آقا نے میری تصدیق کر دی، میں آقا کے عذاب سے بچ گیا، کل اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ اگرچہ میرا آقا یہاں پر موجود نہیں، حقیقت اسے معلوم نہیں، لیکن این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ کو ہر چیز معلوم ہے، دلوں کے بھید بھی اللہ جانتا ہے۔ میں اللہ کو کل قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ اس کی یہ ادا حضرت عبداللہ ابن عمر کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ اس نے کہا نا این اللہ، تو اس کی ادا نقل کرنی عبداللہ ابن عمر نے شروع کر دی اور کہنے لگے این اللہ این اللہ۔ کیا کہا اس آدمی نے؟ پھر گئے وہ اس کے آقا کے پاس اور اس غلام کو خرید لیا ان سے، غلام کو آزاد بھی کر دیا، تمام بکریاں خرید بھی لی اور صدقے کے اندر دی۔ یہ امانت داری کا صلہ اس کو ملا کہ آزادی مل گئی اس کو۔ یہ علم یعلم بان اللہ یرا پر عمل تھا ان لوگوں کا۔ دیکھو بیان تو بہت زیادہ سنتے ہیں، تفسیر تو بہت زیادہ سنتے ہیں، لیکن میں نے عزیزوں عمل کی جب بات آتی ہے نا تب کمزور آدمی پڑ جاتا ہے۔ حالانکہ علم جب آتا ہے نا تو سب سے پہلے آدمی کی سوچ یہی ہونی چاہیے کہ میں عمل کس طرح کروں، میں اس پر عمل کس طرح کروں۔ دیکھو علم کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی۔ ابو الحسن بنان الزاہد ایک بہت بڑے اللہ والے تھے،
ان کے بارے میں یہ واقعہ منقول ہے کہ ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا احمد ابن طولون. بہت ظالم بادشاہ تھا. شذرات الذہب کے اندر ہے کہ اس کے حکومت کے اندر 18,000 لوگوں کو اس نے ظلماً قتل کر دیا تھا. 18,000 لوگوں کو. تم سوچ سکتے ہو کتنا بڑا ظالم تھا یہ. تو اس ظالم کے خلاف ابو الحسن نے آواز اٹھائی. اور جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں کہ ظالم حکمران کے خلاف آواز اٹھانے والے ہر دور میں علماء ہی ہوتے ہیں. تو انہوں نے آواز اٹھائی تو احمد ابن طولون ان پر غصہ ہو گیا اور اس نے ان کو ایک پنجرے کے اندر بند کر دیا. پنجرے کے اندر بند کر دیا اور جو ارینا ہوتی ہے میدان, اس کے اندر اس نے اس کو چھوڑ دیا اور ایک شیر, بھوکا شیر, اس نے اس کے پیچھے لگا دیا. اب خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ سب لوگ جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ شیر کس طرح اس کو کھاتا ہے, لیکن شیر میدان کے اندر آتا ہے تو فوراً بیٹھ جاتا ہے. فوراً بیٹھ جاتا ہے, پھر اٹھتا ہے, اور جس طرح کتا اپنے مالک کی طرف بھاگتا ہے اور اس سے مانوس ہو کر اس کو سونگھنے لگتا ہے, اس طرح وہ شیر کتے کی طرح دم دبا کر شیخ کے پاس آیا اور شیخ کے ارد گرد مانوس ہو کر سونگھنے لگا. لوگ تعجب کے اندر, اور شیخ کو کچھ پڑھی ہی نہیں ہے. جب سے شیر میدان کے اندر اترا نہیں, شیخ کی نگاہ بالکل نیچے. باقاعدہ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا اثر تھا کہ شیخ کی نگاہ بالکل نیچے, نہ شیخ کو کسی چیز کا ڈر, نہ شیر نے پھر حملہ کیا. خود احمد ابن طولون نے بھی شیخ سے پوچھا کہ ایسی تو کیا بات ہے, تم کیا سوچ رہے تھے جب میں نے شیر کو بھیجا تم پر حملہ کرنے کے لیے. تو احمد ابن طولون نے کیا کہا ہے معلوم ہے؟ احمد ابن طولون نے کہا کہ میں اس مسئلے کے اندر تھا کہ شیر مجھ پر آئے گا, حملہ کرے گا, کیا اس کی تھوک پاک ہے یا نا پاک ہے. یہ ہمارے بزرگ لوگ, میرے عزیزوں, کہ ایک مسئلے کے لیے اتنا غور و فکر کہ شیر سامنے ہوتا ہے تو اپنی جان بچانے کی فکر نہیں, لیکن شیر کی لعاب کیا پاک ہے یا ناپاک ہے, اس مسئلے کے اندر ان کا غور و فکر. انہوں نے یہ مسئلے سب حفظ کیے اور ہم تک پہنچائے. مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ شیر کا لعاب ناپاک ہوتا ہے. تو یہ کس طرح معلوم چلا؟ ہمارے بزرگ لوگوں کی جو محنت ہے اس کی وجہ سے, ورنہ ہم کس طرح جان سکتے تھے یہ سب؟ کیونکہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جب بکری کا جوتا پاک, اس کا لعاب پاک, تو اسی طرح جانور شیر ہے اس کا بھی لعاب پاک. لیکن ہمارے بزرگوں نے محنت کر کے یہ مسئلے بتائے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں یہ بات کہی کہ اے نبی ہرگز اس کی باتوں کے اندر مت آنا. یہ آدمی تو ایسا ہے کہ ہم اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑیں گے اور پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے. اب آدمی کو کسی شخص کو عذاب دینا ہو تو وہ ہاتھ بھی پکڑ سکتا ہے, پیر بھی پکڑ سکتا ہے, لیکن یہاں پر پیشانی کیوں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کیا؟ سب سے پہلے آدمی کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ناسیہ کہتے ہیں پیشانی کو, لیکن یہاں پر مراد پیشانی کے جو بال ہیں وہ ہیں یہ بال. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیشانی کے بال ہم اس کو پکڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ تکبر جو آدمی کرتا ہے وہ اپنی پیشانی کو اونچا کرتا ہے. تو جس چیز کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اونچا کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے, ہم اسی پیشانی کو گھسیٹیں گے اور اس کو عذاب دیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے پیشانی کی تخصیص کی. اور اس کی دوسری وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ جب آدمی پیشانی کے بال پکڑ لیتا ہے, جیسے کہ بعض لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آدمی جب کسی آدمی کی پیشانی کے بال پکڑ لیتا ہے تو پکڑ لینے کی وجہ سے وہ آدمی بالکل بے بس ہو جاتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو اتنا سخت عذاب دوں گا کہ میرے سامنے بالکل بے بس ہو جائے گا. پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اے محمد اس کی باتوں کے اندر مت آنا اور تم سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سجدے کا حکم دیا. تو سجدے کا حکم اس وجہ سے دیا کیونکہ سجدہ بہت افضل چیز ہے. کتنی افضل چیز ہے کہ اس کے اندر آدمی اپنے سب سے معزز حصے کو زمین پر رکھتا ہے جہاں پیر لگتے ہیں. وضع الجبہۃ علی الارض, زمین پر اپنی پیشانی کو رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادا سے اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ حدیثوں کے اندر آدمی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے. حدیث کے اندر باقاعدہ ہے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اے نبی میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر آپ کی رفاقت مجھے حاصل ہو, میں کس طرح جنت میں آپ سے قریب ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے قریب ہونا یہ تو بہت بڑی بات ہے, میرا درجہ تو بہت اونچا ہے. اے میرے
ساتھی تم میرے درجے تک آسانی سے پہنچ نہیں سکے گا، لیکن ایک نسخہ بتاتا ہوں، یہ کہ زیادہ تر سجدے کر، سجدے کرنے سے تجھے میری رفاقت حاصل ہو جائے گی۔ معلوم ہو آدمی کو سجدہ کرنا چاہیے۔ اب یہ جو آیت میں نے آخر میں تمہارے سامنے تلاوت کی، یہ آیت سجدہ اس کو کہتے ہیں، اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ یعنی یہ مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو آدمی اس آیت کو پڑھتا ہے، جو آدمی اس آیت کو سنتا ہے، اس پر احناف کے یہاں سجدہ واجب ہوتا ہے۔ کبھی بھی کر سکتا ہے وہ سجدہ، لیکن چونکہ ہم بھول جاتے ہیں اس لیے دعا ہوگی، دعا کے بعد اجتماعی شکل کے اندر سجدہ ہوگا، میں سجدہ کرواؤں گا۔ اس کے اندر مسئلہ یہ ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی سجدہ کرواتا ہے وہ کہے اللہ اکبر، تمہیں بھی کہنا ہے اللہ اکبر۔ سجدے کے اندر جائیں گے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھنی ہے اور اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جانا ہے، تو پھر ہمارا یہ ذمہ جو ہے یہ ادا ہو جائے گا۔ شیطان کہتا ہے، روتا ہے اور کہتا ہے کہ ابن آدم کیسا زبردست آدمی، اس کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو فوراً سجدہ کرتا ہے۔ مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا تھا تو میں نے سجدہ نہیں کیا تھا، مجھے سجدے کا حکم جب اللہ نے دیا تھا تب میں نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو اس پر وہ افسوس کرتا ہے۔ اب اس کا افسوس جو ہوتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کیونکہ وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کا افسوس اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ انسان کامیابی پر ہے اور انسان کی کامیابی اس کو بھاتی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے اور سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ الحمدللہ سورہ الگ کی تفسیر اپنی مکمل ہوگی، اب انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے سورہ قدر کی تفسیر شروع ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے دلوں سے تکبر کو ہٹا دے، مولا کریم اس کو مٹا دے۔ اے اللہ بے شک ہم نے بھی تکبر کیا ہے، ہماری شان اور ہماری لیاقت یہ نہیں تھی مولا کریم کہ ہم تکبر کرتے۔ مولا کریم ہمارے اندر تو عبدیت کا وصف ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے تکبر کر کے واقعتاً سرتابی کی ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، مولا کریم ہمیں معاف فرما۔ آدم نے مولا کریم گناہ کیا تھا، گناہ کرنے کے بعد انہوں نے گناہوں کا اعتراف کر لیا تھا تو نے معاف کر دیا تھا ان کو۔ اے اللہ شیطان نے گناہ کا اعتراف نہیں کیا تو اس لیے تو نے اس کو معاف نہیں کیا۔ اے اللہ ہم ہمارے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، خلوت میں جلوت میں ہم سے گناہ ہوئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ قرآنی انوارات سے ہمارے دلوں کو سجا دے، مولا کریم قرآن کا سچا پکا عاشق بنا دے۔ اے اللہ غزہ والوں کے لیے کچھ کر تو نہیں سکتے، مولا کریم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن اے اللہ ان کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اے اللہ یہ تفسیر جو ہم نے کہی ہے سنی ہے، اے اللہ اس کا ثواب تو غزہ والوں کو سب سے پہلے پہنچا دے، اس کے بعد جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی مسلمان آئیں گے، جتنے بھی مسلمان گزر گئے، تمام کو مولا کریم ہمارا یہ ثواب پہنچا دینا اور خوب اس تفسیر کو قبول فرمانا۔ اے اللہ اس کو رد مت کرنا، ہم سے کہنے کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، ہم خطا سے مولا کریم پاک نہیں۔ اے اللہ جو بھی غلطیاں ہوئی ہو اے اللہ معاف فرما دے، سننے کے اندر بھی کوتاہیاں ہوئی، اے اللہ یہ پاک کلام ایسا ہے کہ مولا کریم اس کو تو بہت توجہ سے سننا چاہیے، لیکن مولا کریم کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہے، اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری پکڑ مت فرمانا اور خوب قبول فرما کر اس کو خوب فروغ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سجدہ کر لیتے ہیں۔